دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے رابطوں اور مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بڑھانے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کیٹی بندر پورٹ کی مربوط ترقی پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے پر لندن میں ہیں، جہاں وہ برطانوی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اور ایمسٹل-وین میں FIH ہاکی عالمی کپ کے آخری پول میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے کیٹی بندر پورٹ کو مربوط ترقی پر زور دیا ہے، جس میں رابطوں اور مقامی لوگوں کے روزگار پر توجہ دی جائے گی۔ وہ اسلام آباد میں چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے کیٹی بندر پورٹ کی مجوزہ ترقی پر ایک پریزنٹیشن کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ منصوبے کو قابل اعتماد سڑکوں کے رابطے، بجلی اور پانی کی فراہمی، صنعتی بنیادی ڈھانچے اور دیگر ضروری سہولیات سے منسلک کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور بحری ترقی میں تعاون کے لیے چین کی مسلسل دلچسپی کو سراہا۔ صدر نے چینی اور متعلقہ پاکستانی حکام کے درمیان قریبی تکنیکی روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی پائیداری کو اہم ترجیح دی جانی چاہیے، خاص طور پر دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے نازک ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور مقامی ماہی گیروں کے مفادات اور روزگار کو مد نظر رکھا جائے۔ چینی وفد نے کیٹی بندر پورٹ کے تصوراتی ماسٹر پلان کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں متعدد ٹرمینلز، لاجسٹکس اور معاون بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ایک نئی بحری گزرگاہ کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ سرکاری دورے پر لندن میں ہیں۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم برطانیہ کے وزیر خارجہ ایڈورڈ ملیبینڈ اور پاکستان کے لیے دفتر خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقی کے وزیر اسٹیفن ڈاؤٹی سمیت برطانوی حکومت کے سینئر حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومنگوز سے بھی ملاقات کریں گے، جن میں علاقائی بحری سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وہ دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلے آیورکر پوچوے سے بھی ملاقات کریں گے۔ بلوچستان خصوصی ترقیاتی اقدام کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ اس اقدام کے تحت ضلع موسیخیل میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے مختلف منصوبے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ موسیخیل میں فیز 1 اور فیز 2 کے تحت 70 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 115 میں سے 96 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 19 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ ضلع میں تعلیم، صحت، صاف پانی، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے پاکستان بھر سے طلباء کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کا انعقاد کیا ہے۔ ملینیم انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ کی ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی نے شرکاء کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں قومی سلامتی، علاقائی صورتحال، بھارت کے کردار، افغانستان اور معاشی استحکام پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جان بوجھ کر حالات معمول کے مطابق ہونے کی جھوٹی تصویر پیش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز اور تحقیقاتی اداروں کی روزانہ کی چھاپہ مار کارروائیوں، گرفتاریوں، پوچھ گچھ اور نگرانی نے نئی دلی کے حالات معمول کے مطابق ہونے کے کھوکھلے دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کی بڑی تعداد میں تعیناتی نے مقبوضہ علاقے کو ایک بڑے فوجی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں کشمیری عوام مسلسل خوف اور دباؤ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ میں قائم سکھوں کی تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پر زور دیا ہے کہ وہ RSS کے سربراہ موہن بھگوت کو امریکہ کا دورہ کرنے سے روکیں۔
تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ کے نام ایک خط میں کہا کہ RSS اور اس سے منسلک تنظیموں کا سکھوں، مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک اور ظلم کا طویل ریکارڈ موجود ہے۔ خط میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے تنظیموں کے رہنماؤں کو سفارتی مراعات یا اعلیٰ سطح کی رسائی نہ دی جائے۔ نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں FIH ہاکی عالمی کپ کے آخری پول میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radio pakistan news official پر بلوٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔